الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى فضائل المصلى في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. دیکھیے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئی ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے آئی ہے، اور الفاظ کے اندر بھی معمولی سا فرق ہے۔ بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہاں راوی کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے تعین کے طور پر کہ یہ واقعہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش آیا تھا یا عید الفطر کے موقع پر پیش آیا تھا۔ بہرحال دونوں میں سے کسی ایک نماز کا واقعہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز آبادی سے باہر جا کر ایک میدان میں پڑھا کرتے تھے، وہیں آپ تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ نماز، دعا اور خطبے سے فارغ ہو کر آپ جب واپس تشریف لا رہے ہیں گھر کی طرف، تو عیدگاہ کے قریب جو مستورات اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس سے آپ گزرے۔ جب ان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید خطبے کی مکمل آواز ان تک نہ پہنچی ہو، یا ان کے متعلق خاص باتیں بیان کرنے کا خیال دل میں پیدا ہوا، تو عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت۔ دیکھو معاشر کا لفظ اس جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی ایک وقت کے اندر تمام کے تمام شریک ہو، اس کے لیے یا معاشر کا لفظ، معاشر کا لفظ۔ جیسے حدیث پاک میں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تو نوجوانی کے وقت کے اندر وہ سارے شریک ہیں۔ تو جب چند افراد کسی ایک صفت کے اندر شریک ہوں تو ان سب کے مجموعے کو، ٹولی کو اور جماعت کو عربی زبان کے اندر معاشر کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں، جس کے معنی جماعت کے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو بھی؟ جی۔ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو۔ دیکھو صدقہ ایک نیک عمل ہے، اور صدقے کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے چھٹکارے کے لیے صدقے کو بیان فرمایا کہ صدقہ کیا کرو تاکہ جہنم سے تمہاری حفاظت ہو سکے۔ تو صدقے میں کیا خصوصیت ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جہنم اللہ کے غضب کی علامت ہے، اور صدقے کو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے میں خاص اثر اللہ نے رکھا ہے۔
حدیث پاک میں ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس موقع پر ارشاد فرمایا تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو. فإنی أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جہنم میں تم مجھے زیادہ دکھائی گئی ہو. یعنی جہنم کا میں نے معائنہ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معراجیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک معراج بڑی معراج ہے جو جسمانی معراج ہے، یعنی آپ کو بنفس نفیس آسمانوں پر لے جایا گیا. تو یہ جسمانی اور بیداری کی معراج ہے. اور اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر خواب میں عالم بالا کی سیر کرائی گئی ہے. تو جو خواب میں سیر کرائی گئی ہے وہ ہے معراج منامی، اور ایک مرتبہ آپ کو بیداری کے عالم میں معراج ہوئی ہے. تو انہی معراجوں میں سے کسی معراج کے موقع پر آپ کو جہنم دکھائی گئی. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو اسی کو آپ نے بیان فرمایا کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، اور جہنم سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ صدقہ کیا کرو. اس لیے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اور انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے کہ جہنم سے جان بچ جائے گی. اس لیے فرمایا تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ تم مجھے جہنم والوں میں زیادہ دکھائی گئی ہو. فقلنا وبما یا رسول اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی، کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی، تو اس کا سبب عورتوں نے معلوم کیا کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ آخر ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہم کرتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر کثرت کے ساتھ ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی کہ پہلی وجہ تو ہے ناشکری، اور دوسری وجہ ہے زبان کا غلط استعمال. تو پھر اللعنہ، ایک تو تمہارا عیب یہ ہے کہ تم لعنت، ملامت اور بد دعائیں زیادہ دیتی ہو. عورت کو ذرا سا غصہ آتا ہے تو اپنی اولاد جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، لیکن اسی کو بد دعائیں دینے پر لگ جاتی ہے، تو مر جائے، تجھے یہ ہو جائے، تجھے وہ ہو جائے. یہ عورتوں کی ایک کمزوری ہے. تو ایک تو زبان چلانا، بد دعائیں دینا، تانے دینا، گالیاں دینا، یہ عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. اور زبان کی بے احتیاطی یہی انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں گھسیٹ کر لے جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی سے یہ بات فرمائی تھی کہ جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا سبب یہ زبان کی غلط حرکتیں اور زبان کا غلط استعمال ہے. اللہ زبان کی حفاظت کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ اور سبب تو یہ ہے کہ وہ زبان کا غلط استعمال کرتی ہے. لہذا جہنم سے اگر بچنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے. زبان کی حفاظت اگر کر لی گئی اور زبان کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کیا گیا تو انشاءاللہ یہ زبان انسان کو جنت میں لے جائے گی. اور یہی زبان اگر بگڑ جائے تو پھر انسان جو ہے جہنم کا ایندھن بن جائے گا. زبان کو انسان کی صلاح میں، انسان کی فلاح میں بڑا بنیادی حصہ ہے زبان کا. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا
کہ تقوی انسان کے اندر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنی زبان کو قابو نہ کر لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا يتقي العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی انسان اعلیٰ درجے کا تقوی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جب نصیحت کی درخواست کرتے تو مختلف روایتوں کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا اصل نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ تو عورتوں نے جب یہ پوچھا وَبِمَ یا رسول اللہ، حضور کس وجہ سے ہم لوگ زیادہ جہنم کا شکار ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعنہ، ایک تو تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، یعنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، وتکفرن العشیر، دیکھو کفر یکفر کفرن کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، تو اللہ کی الوہیت کا معبود ہونے کا انکار کیا جائے تو وہ کفر ہے، اور کسی کے احسان کا انکار کیا جائے تو وہ کفران ہے۔ کفران کے معنی آتے ہیں ناشکری، جس کا احسان ہمارے اوپر ہے، جس نے ہم پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کو نہ مانیں اور نکار دیں، یہ کفران ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کفر یکفر کفرن اللہ کا انکار کرنا، اور کفر یکفر کفرانا نعمتوں کا اور احسانات کا انکار کرنا۔ تو تکفرن العشیر، تم شوہروں کی ناشکری کرتے ہو، عورتوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ احسان جلدی بھول جاتی ہیں اس بات کے اندر، یعنی کسی کی بیوی ہے، اس کا شوہر بہت لمبے زمانے تک اس کے ناز برداشت کرتا ہے، نخرے برداشت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی فرمائشوں کو پورا کرتا ہے، اور کبھی وہ کوئی فرمائش کرے اور شوہر کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت انکار کر دے تو بس ایک دم کیا کہتی ہے، تیرے گھر میں آنے کے بعد میں نے دیکھا ہی کیا ہے، میری خواہش تو کبھی تو نے پوری کی ہی نہیں ہے، میں نے اس گھر میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں، تو چیزوں کے علاوہ اور کیا ملا مجھے اس گھر کے اندر۔ تو یہ عورت کی کمزوری ہے۔ تو فرمایا یہ دو کمزوریاں، ایک زبان کا غلط استعمال اور ایک شوہروں کی ناشکری اور ان کے انعامات کی ناقدری، یہ دو عمل ایسے ہیں جو انسان کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے لے جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کے لیے نکلے، فمر علی النساء، تو آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا اے عورتوں تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فإنی أُرِيكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ تم مجھے جہنم میں زیادہ دکھائی گئی ہو۔ فَقُلْنَا وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تو عورتوں نے کہا اور کس وجہ سے حضور، یعنی ہم کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعنہ، ایک تو تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ تو جہنم میں جانے والی دو باتیں بیان فرما دی۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کچھ اور خصوصیات بیان فرمائی۔ دیکھو عورت دنیا کی ایک عجیب و غریب شے، اگر اس عورت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکت، فتنے، پریشانیاں اور بربادیاں عورت کے ذریعے آتی ہیں۔ اگر عورت میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ مصیبت کی کوئی چیز نہیں ہے، اور عورت کے اندر صلاح اور نیکی پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔
اسی لیے حدیث کے اندر دونوں جہت بیان آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تمہارے حق میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عورت ہے. ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا ہے جو مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک اور نقصان ہو گئے. یعنی اگر ان میں فساد پیدا ہو جائے تو سب سے بڑا فتنہ ہے. اور فرمایا الدنیا کلھا متاع. ساری کی ساری دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے. وخیر متاعها المرأة الصالحہ. اور دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں فائدے اور آرام کی پیدا فرمائی ہیں، ضرورت کی پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نیک عورت ہے. تو صلاح پیدا ہو جائے تو دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے عورت، اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ فتنہ اور خرابی اسی کی وجہ سے آتی ہے. تو عورت کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی کہ دیکھو عورت جو ہے یہ دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ناقص العقل ہونے کے باوجود مردوں کی عقل کاٹنے میں اس سے زیادہ ماہر کوئی نہیں. مرد جو بڑے انتہائی چاقو دست ہوشیار پڑھے لکھے عالم اور فلاں اور فلسفی ہوتے ہیں، 1 منٹ میں ان کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتی ہے. عورت جب چاہتی ہے مرد کو اتنی آسانی کے ساتھ بہلا پھسلا کر غلط کام اس سے کرا لیتی ہے، اپنی بات منوا لیتی ہے. عورت سے زیادہ اپنی بات کو منوا لینے کا ملکہ اور ہنر اللہ نے کسی کے اندر نہیں رکھا، سب سے زیادہ انہی کے اندر ہے. تو اسی کو فرمایا کہ عقل بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے، لیکن اس کے باوجود چالاک اتنی ہے کہ مرد جو انتہائی بڑا ہوشیار عقل مند ہے اس کی عقل کو ذرا سی دیر میں ٹھکانے لگا دیتی ہے. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب لرب الرجل الحازم من احداكن. میں نے دین اور عقل میں ناقص اور تو دین اور عقل کے ناقصین میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ہوشیار مرد کی عقل کو اڑا دینے والی ہو تمہارے مقابلے میں. یعنی تمہارا دین بھی کم ہے، تمہاری عقل بھی کم ہے، اس کے باوجود تم مرد جو عقل میں ماہر ہے، عقل کامل جس کے پاس ہے، اس کو تم ذرا سی دیر میں غلط راستے پر لگا دیتی ہو. بڑے بڑے فتنوں کی طرف مردوں کو مائل کرنے میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے. ہم سب کی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک لغزش ہوئی ہے جنت کے اندر اس درخت کو کھا لینے کی، تو اس میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اماں ابا کا بھی دخل ہے. جب شیطان نے قسمیں کھائی انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، اور یہ پیڑ تمہیں جو ہے دائمی زندگی دے دے گا اور تمہیں ابدی زندگی دے دے گا، تم اس کو کھا لو. تو میں آتا ہے کہ اماں ابا نے بھی کہا کہ جب اتنی قسمیں کھا رہا ہے اور اتنی تاکید کر رہا ہے تو بات مان لینی چاہیے. کوئی آدمی اتنی بھی جو ہے قسمیں کھا رہا، یقین دلا رہا تو یقین تو کرنا چاہیے. تو عورت جو ہے مرد کو بآسانی غلط کاموں میں الجھا دیتی ہے. یہ عورت کے اندر ایک ہوشیاری ہوتی ہے، اسی کو بیان فرمایا. میں نے عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو تم سے زیادہ سمجھدار مرد کی عقل کو ٹھکانے لگانے والی ہو. اب یہاں 2 چیزیں حضور نے بیان فرمائی کہ عورتوں کا دین بھی ناقص ہوتا ہے اور عورتوں کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے. تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے سوال کیا کہ حضرت ہمارا دین کیوں ناقص ہے؟ جتنی چیزوں پر مرد ایمان لایا اتنی ہی چیزوں پر ہم ایمان لائے.
جو عبادتیں مرد کے لیے فرض ہیں وہی عبادتیں ہمارے لیے فرض ہیں، تو پھر ہمارا دین ناقص کیسے ہو گیا اور ہماری عقل کیسے ناقص ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن نے کسی معاملے کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے گواہی کا نصاب رکھا 2 مرد۔ اگر 2 مرد آ کر قاضی کے سامنے یہ کہہ دیں کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہے، اب اس کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں، تو قاضی پر لازم ہے کہ اس بات کو مان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ لیکن اگر 2 مرد نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ 2 عورتیں آ کر گواہی دے دیں، صرف 2 عورتیں گواہی دیں تو اس گواہی کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ مرد کے ساتھ عورت مل کر گواہی دے وہ گواہی چلے گی تو، لیکن ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں چاہیے۔ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کو قرآن پاک نے تسلیم کیا ہے۔ تو عقل آتی ہوئی نا؟ کیوں ایسا ہے بھائی 2 عورتیں کیوں ہیں 1 مرد کی جگہ؟ اس کی وجہ بیان کی، أَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک بھول جائے، کیونکہ حافظہ ان کا کم ہوتا ہے، تو بہت ممکن ہے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی، 2 رہیں گی، تو اگر ایک سے کچھ گڑبڑ مسٹیک ہوگی تو دوسری اس کی تصحیح کر دے گی۔ تو عورت اپنی قوت حافظہ کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں ایک بات ذہن نشین رکھو، بہت سی تاریخ میں ایسی عورتیں گزری ہیں کہ جن کے کارنامے بہت سے مردوں سے بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ بعض لوگ ان عورتوں کی مثال دے کر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، جبکہ ہم نے تو دیکھا کہ فلاں عورت فلاں عورت فلاں عورت وہ اتنی ہوشیار اتنی باصلاحیت اتنی سمجھدار ہیں کہ اس کے زمانے کے مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھو، الشاذ کالمعدوم، اکا دکا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لاکھوں کروڑوں مردوں میں کوئی ایک عورت ان کے مقابلے میں ایسی نکل آئے، لاکھوں کروڑوں عورتیں، ان عورتوں میں سے کوئی ایک عورت ایسی نکل آئے ہوشیار، تو وہ استثناء ہے، وہ شاذ ہے، اس کی گنتی نہیں ہوتی ہے۔ شاذ کالمعدوم، بات جو کی جا رہی ہے وہ عموم کے اعتبار سے کی جا رہی ہے، کہ عموم کے اعتبار سے دیکھا جائے، اغلبیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مردوں کی قوت حافظہ اور ان کی قوت فہم عورتوں کے مقابلے میں مضبوط اور تیز ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو ناقص العقل قرار دیا گیا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی آپ کو؟ نقصان دین کیا ہے جی؟ دین کیوں ناقص ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مرد کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اس کی نماز کبھی معاف ہو جائے، جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہیں۔ نماز کی فرضیت اور روزے کی فرضیت اس پر بدستور قائم ہے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، پڑھنی ہر حال میں ہے نا۔ اور عورت کے لیے ہر مہینے کم سے کم 3 دن تو ایسے آتے ہیں کہ اس کی نماز معاف۔ جب عورت کو ایام حیض شروع ہوتے ہیں جن کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، تو کوئی عورت 3 دن کے لیے، کوئی عورت 4 دن کے لیے، کوئی عورت 6 دن کے لیے، کوئی 7 دن کے لیے، کوئی 8 دن کے لیے، کوئی 10 دن کے لیے نماز نہیں پڑھتی۔ تو ہر مہینے کی مرد کی نمازیں مکمل ہیں، عورت کی نمازیں ناقص ہیں، تو دین ناقص ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج سمجھ شریف مانے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ گیا تو مرد کو روزے رکھنے ہیں، لیکن مرد اگر بیمار نہ ہو اور سفر نہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ہر حال میں اس کو نہیں رکھنا۔
لیکن عورت مریض بھی نہیں ہے، مسافرہ بھی نہیں ہے، حیض آنا شروع ہو گیا، تو جتنے دن تک ایام حیض رہیں گے اتنے دن تک روزہ موقوف رکھتے ہیں، تو یہ نقصان دین ہے۔ قلنا، تو ان عورتوں نے یوں کہا، وما نقصان دیننا وعقلنا، اور حضرت ہمارے دین اور ہمارے عقل کے ناقص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قالا، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟ قلنا بلا، عورتوں نے کہا جی ہاں۔ قال فذلک من نقصان عقلہا، تو یہ عورت کے ناقص العقل ہونے کی دلیل ہے۔ قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، پھر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب یہ حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ قلنا بلا، عورتوں نے کہا جی ہاں۔ قال فذلک من نقصان دینہا، تو یہ اس کے دین میں ناقص ہونے کی علامت ہے۔ متفق علیہ۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فإما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔ وفي رواية ابن عباس وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، رواه البخاری۔ اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک دن یہ دنیا چھوڑ دیں گے، اور دنیا جب موت کی شکل میں ہم چھوڑیں گے تو یہ ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زندہ فرمائیں گے اور ان کی زندگی کا حساب و کتاب لے کر جو جنت کے حقدار ہوں گے ان کو جنت میں بھیج دیں گے، اور جو جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ دنیا کی بہت سی قومیں اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ عرب کے کفار و مشرکین بھی اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل کر کے مٹی بن جائیں گی، تو دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس عقیدے کو کفار عرب تسلیم نہیں کرتے تھے، مشرکین عرب تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی کے متعلق اس حدیث میں گفتگو کی گئی کہ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، گویا نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا ہے کہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے کہ قرآن میں جا بجا اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کریں گے، ان کا حساب و کتاب لیں گے، اور پھر جو جنت کے لائق ہوں گے ان کو جنت میں داخل کریں گے، جو جہنم کے لائق ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اب جو اس عقیدے کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ العیاذ باللہ، وہ اللہ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ دیکھو انسان کی نالائقی، دیکھو کہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، جبکہ مجھے جھوٹا کہنے کا حق اور اختیار اس کو نہیں ہے۔
جیسے جھوٹا کہتا ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کروں گا یہ مجھے جھٹلانا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن تم انسانی طاقت، انسانی قوت اور انسانی نظام اور فطرت کے اعتبار سے ذرا سوچ کر کے دیکھو کہ کوئی آدمی پہلے کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے تو ذرا مشکلات پیش آتی ہیں. ایک چیز کا آئیڈیا، نمونہ کچھ بھی نہیں ہے، سیمپل نہیں ہے، ایک آدمی اپنے دماغ سے آئیڈیل بناتا ہے، تصور اور خاکہ بناتا ہے، اس کا نقشہ اپنے ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے، پھر اس کو وجود میں لاتا ہے، ایک چیز بنا دی اس نے. تو پہلی مرتبہ اس چیز کو بنا دینا، سیمپل تیار کر دینا، یہ زیادہ مشکل ہے یا پھر اس سیمپل کے مطابق دوبارہ اس چیز کو بنا دینا یہ زیادہ مشکل ہے؟ پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے نا. انسانی نظام کے اعتبار سے پہل کسی چیز کو بنانا یہ مشکل ہے، اور ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ بنانا یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. آپ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اللہ کی قدرت تو ہر چیز پہ، ان کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں یکساں ہیں. ان کے لیے جتنا آسان اعادہ ہے اتنا ہی آسان ابتدا ہے، جتنا آسان ابتدا اتنا ہی آسان اعادہ. ان کی قوت تو ہر چیز پر حاوی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن انسانی نظام اور فطرت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھو تو عقل یہ کہے گی کہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مدد کے اور بغیر کسی دشواری اور مشقت کے انسان کو بنا دیا، جبکہ انسان پہلے نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ انسان قابل تذکرہ شے نہیں، اس لیے کہ تھا ہی نہیں انسان. تو جب اللہ نے پہلی مرتبہ انسان کو بنا دیا اور اس میں اللہ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہے تو اسے ایک مرتبہ مار کر فنا کر کے دوبارہ بنانا یہ تو بدرجہ اولا آسان ہے. تو جب تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو جب اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ بدرجہ اولا پیدا کر سکتا ہے. یہ انسانی نظام کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے بات کہی ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے اعادہ اور ابتدا دونوں یکساں اور برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں. دیکھو یہ حدیث قدسی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر کے فرمائے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں تو محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی کہتے ہیں. سمجھ گئے حدیث قدسی؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. اس لیے کہ اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب منسوب کر کے بیان فرمایا. قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کذبنی ابن آدم، انسان مجھے جھوٹا کہتا ہے، ولم یقل لہ ذالک، حالانکہ اس کے واسطے یہ بات زیبا اور مناسب اور جائز نہیں ہے. وشتمنی، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے، ولم یقل لہ ذالک، حالانکہ یہ بات اس کے لیے درست نہیں ہے. دیکھو گالی ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد مخاطب کو تکلیف ہو. ہمارے یہاں ہندوستان میں اس علاقے میں گالی کا ایک محدود تصور ہے، ان کو مغلظات کہتے ہیں. ماں بہن کی شرمگاہوں کا نام لے کر غلط الفاظ بیان کرنا ہمارے نزدیک گالی کا ایک تصور ہے عوام الناس کا. عربی زبان کے اندر گالی کا یہ محدود تصور نہیں ہے بلکہ عام تصور ہے. ہر وہ لفظ جس کو سن کر سننے والے کو تکلیف ہوتی ہو وہ گالی ہے، وہ شتم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انسان مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو گالی دینا جائز نہیں ہے.
اب گالی دینا کیا ہے اور جھٹلانا کیا، ان دونوں کو بیان کرتے ہیں کہ جھٹلانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتا ہے، تو یہ میری قدرت کو جھٹلانا ہے، میری آیتوں کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا ہے۔ اور گالی کیا ہے؟ گالی یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اولاد ہیں۔ یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نصرانی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کی چیزیں ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کی شان کے منافی ہیں، اس لیے ان کو گالی سے تعبیر کیا گیا۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، بس اس کی طرف سے مجھ کو جھوٹا کہا جانا تو یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ اللہ ہرگز مجھ کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جس طرح پہلا پیدا کیا تھا۔ وَلَيْسَ أَوَّلَ الْخَلْقِ، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ میرے لیے زیادہ آسان نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں، یعنی اعادہ اور ابتدا میرے لیے دونوں آسان ہیں، لیکن انسانی اعتبار سے بھی سوچو تو اعادہ آسان ہوتا ہے اور ابتدا مشکل ہوتی ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور اس کا مجھے گالی دینا، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، میں وہ ہوں کہ میں نے کسی کو جنم نہیں دیا، وَلَمْ أُولَدْ، نہ مجھ کو جنم دیا گیا ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے ماں باپ ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، کہاں میرے اولاد ہو کیسے سکتی ہے؟ بیوی اور اولاد یہ مماثلت کرنے والی چیز ہے، اور اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے، لہٰذا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرا کوئی ہمسر اور ہم مثل نہیں ہے۔ دیکھو یہ تو ابو ہریرہ کی روایت ہے جو آپ نے پڑھی ہے، اسی مضمون کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی نقل فرمایا، ان کے الفاظ اس طرح ہیں وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے میرے بارے میں لی ولدن، کہ میرے اولاد ہیں، وَسُبْحَانِي، حالانکہ میں تو پاک اور بالا ہوں اس چیز سے کہ میں کسی کو بیوی بناؤں یا کسی کو اولاد بناؤں۔ رواہ البخاری۔ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي، يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ دیکھو تکلیف کا پہنچنا یہ اثر قبول کرنا ہے۔ آپ نے مجھے کچھ کہا، میری طبیعت تو اس کا اثر ہوا، یہ تکلیف ہے۔ آپ نے میرے جسم کو ٹچ کیا، اس سے مجھے درد محسوس ہوا، یہ تکلیف ہے۔ تو اذیت اور تکلیف کسی چیز کا اثر قبول کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات پر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو اذیت نام ہے اثر کو قبول کرنے کا، اور اللہ کسی کا اثر قبول نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کو اذیت کیسے پہنچے گی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ برفضیل فرض ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتا ہے کہ اگر میرے لیے اذیت پہنچنا اور تکلیف پہنچنا ممکن ہوتا تو مجھے اذیت اور تکلیف پہنچتی، تو یہ برسبیل فرض ہے۔ اور بعض لوگوں نے اذیت کی تعریف بدل دی ہے، تو یوں فرماتے ہیں کہ ایذا کے معنی ہے تکلیف دہ بات کہنا،
سامنے والے پر اثر ہو یا اثر نہ ہو، بس زبان کہنے والے کی زبان پہ وہ الفاظ آ جائیں جو تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں تو وہ ایذا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ کہتا ہے اللہ کی ذات قبول نہیں کرتی اثر، وہ تو ان کی شان ہے، لیکن اس نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا۔ تو یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، زمانے نے یوں کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ ارے بھائی زمانہ خود کچھ نہیں کرتا ہے، دنیا میں کوئی انسان اپنے اختیار کلی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کسی کے لیے راحت ظاہر ہو یا دنیا میں کسی کے لیے مشقت ظاہر ہو، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے کا اور اللہ کی تقدیر کا اثر اور نتیجہ ہے۔ کوئی انسان مشیت ربانی کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی عالم کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے علم، تم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور یقین کر لو کہ اگر تمام امت، تمام انسانیت اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائیں، لم ينفعوک بشیء الا قد کتب، تو تم کو وہ ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ وہ نفع اللہ کی طرف سے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ساری دنیا مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کی تقدیر میں نفع نہیں لکھا، ساری دنیا کوشش کر لے آپ کو نفع نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا ایسے یقین کر لو کہ اگر ساری انسانیت اس بات پر متفق ہو جائے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، لم یضروک بشیء، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں جو نقصان اللہ آپ کی تقدیر میں لکھ چکا ہے وہ تو پہنچ کر کے رہے گا۔ تو اللہ کی تقدیر، اس کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں آنے والے حالات کو، دنیا میں آنے والی کیفیات کو، نفع اور نقصان کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے، زمانے کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ زمانہ میں ہوں کا یہ مطلب نہیں کہ میرا نام زمانہ ہے، بلکہ زمانہ میں ہوں کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے تصرفات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بِيَدِ الْأَمْرِ، میرے ہی ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں ہی دنوں کو اور راتوں کو الٹتا اور پلٹتا ہوں۔ زمانے میں جو کچھ بھی انقلابات ہیں وہ میری طرف سے ہوتے ہیں۔ وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف دہ بات کہہ دے تو غصہ آ جاتا ہے نا، اور اس غصے کے اندر اگر آپ پہ انتقام لینے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے تو انتقام بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا دوسروں کو پوچھتے ہیں، لیکن ان ساری شرارتوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کسی کافر کی روٹی بند نہیں کی، کسی کافر کی روزی بند نہیں کی، ساری چیزیں بدستور دیتا چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے علم کی بات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ حلیم کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ علم یہ اللہ کی خصوصی صفت ہے اور انسان کو بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ یدعون لہ الولد، لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، ثم یعافیہم،
پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عافیت، سلامتی اور صحت دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، متفق علیہ۔